حي على الفلاح۔ دورہ خلاصہ مضامین قرآن، 8واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ قرآن حکیم کے 8ویں پارے میں سورہ انعام کے آخری 7 رکوع یعنی رکوع نمبر 14 تا رکوع نمبر 20 اور سورہ اعراف کے ابتدائی 10 رکوع یعنی رکوع نمبر 1 تا 10 شامل ہیں، اور کل ملا کر 8واں پارہ 17 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورۃ الانعام رکوع نمبر 14 آیات 112 تا 122۔ موضوع: اکثریت کی پیروی گمراہ کر دے گی۔ 14ویں رکوع میں فرمایا گیا کہ اگر مشرکین مکہ پر فرشتوں کا نزول ہو، مردے زندہ ہو کر ان سے کلام کریں یا کوئی بھی معجزہ انہیں دکھا دیا جائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اصل میں یہ شیاطین ہیں جو انہیں ایسی باتیں دھوکہ دینے کے لیے سمجھاتے ہیں۔ ان خوش نما باتوں سے وہی متاثر ہوتے ہیں جو آخرت کی جواب دہی پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عادلانہ شریعت نازل کی ہے۔ درست روش یہ ہے کہ شریعت کی پیروی کی جائے اور اکثریت کی بات نہ مانی جائے، کیونکہ اکثریت تو خواہشات کی پیروی کرتی ہے۔ برائی اور بے حیائی کی ہر صورت کو چھوڑ دیا جائے اور اللہ کے احکامات پر عمل کو زندگی میں لازم کر لیا جائے۔ سورۃ الانعام رکوع نمبر 15 آیات 123 تا 130۔ موضوع: خوش قسمت انسان۔ 15ویں رکوع میں اس انسان کی خوش قسمتی بیان کی گئی جو غفلت میں پڑ کر گویا مردہ تھا۔ اللہ نے اسے بیدار کیا، عمل کی توفیق دی اور قرآن کا علم دیا جس سے وہ دوسروں کو بھی بیدار کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ آگاہ کیا گیا کہ ہر بستی میں حق کے اولین مخالفین بستی کے سردار ہوتے ہیں۔ تکبر کی وجہ سے ان کا سر حق کے سامنے نہیں جھکتا۔ اللہ جسے ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ حق کی قبولیت کے لیے کھول دیتا ہے، اسے اللہ کا ہر حکم ایک خیر محسوس ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص ہدایت کی نعمت سے محروم ہوتا ہے وہ اللہ کے ہر حکم کو ایک بوجھ سمجھتا ہے۔ سورۃ الانعام رکوع نمبر 16 آیات 131 تا 141۔ موضوع: مذہبی پیشواؤں کے من چاہے فیصلے۔ 16ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ روز قیامت اللہ جنات اور انسانوں سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکامات سکھاتے تھے اور آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کیا کرتے تھے؟ وہ اعتراف کریں گے کہ ایسا ہوا تھا، لیکن ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ اسی رکوع میں مزید فرمایا کہ مشرکین کے پنڈت کھیتیوں اور جانوروں میں سے کچھ اللہ کے نام کرتے ہیں اور کچھ بتوں کے نام۔ باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو اپنی اولاد قربان کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جانوروں کے بارے میں طے کرتے ہیں کہ ان میں سے کس کا گوشت حلال ہے اور کس کا گوشت ممنوع، کس جانور پر سواری کی جا سکتی ہے اور کس پر نہیں۔ وہ فیصلے خود کرتے ہیں لیکن انہیں منسوب اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ جھوٹ اور بولنے والے اور گمراہ ہیں۔ سورۃ الانعام رکوع نمبر 17 آیات 142 تا 145۔ موضوع: خوراک کے حوالے سے اللہ کی نعمتیں۔ 17ویں رکوع میں خوراک کے حوالے سے اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے ایسے باغات پیدا کیے جن میں درخت اپنے سہارے کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے بھی جن میں بیلوں کو چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے۔ پھلوں اور کھیتوں کے مختلف ذائقے پیدا کیے۔ ان نعمتوں کو کھاؤ اور اللہ کا حق یعنی عشر اسی روز دو جس روز پھل اتارو یا کھیتی کاٹو۔ اسراف نہ کرو، اللہ کو اسراف کرنے والے پسند نہیں۔ اللہ نے حلال جانوروں میں بردبار بھی پیدا کیے اور بعض ایسے جانور بھی جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ان میں سے بھی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ بلا دلیل ان میں سے کسی کو بھی حرام نہ قرار دو۔ سورۃ الانعام رکوع نمبر 18۔ موضوع: اللہ کا اذن ہر کام میں ہے لیکن رضا صرف نیکی میں، اور آیات 146 تا 151۔ 18ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ یہود پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے بعض حلال اشیاء حرام کر دی گئیں۔
مشرکین کا قول بیان کیا گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے اور نہ ہی خود سے کسی شے کو حرام قرار دے سکتے۔ جواب دیا گیا کہ اللہ نے انسان کو نیکی اور برائی کرنے کا اختیار دیا ہے۔ ہر نیکی یا برائی کا اذن وہی دیتا ہے، البتہ برے کام میں اس کا اذن ہوتا ہے، رضا نہیں۔ دلیل دو کہ اللہ نے کہا تمہیں حکم دیا کہ شرک کرو، دلیل دو کہ اللہ نے کہا تمہیں حکم دیا کہ فلاں گناہ کرو۔ ہاں، شرک کی ممانعت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بارہا حکم دیا ہے۔ سورۃ الانعام رکو نمبر 19 آیات 152 تا 155۔ موضوع اسلام کی معاشرتی تعلیمات۔ 19ویں رکوع میں اسلام کی معاشرتی تعلیمات کا بیان ہے۔ ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، ظاہری اور پوشیدہ ہر بے حیائی سے بچو، کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، ہمیشہ عدل کی بات کرو، وعدے پورے کرو اور قرآن حکیم کو پیروی کی نیت سے سمجھ کر پڑھو۔ یہ ہے قرآن پر عمل کا راستہ، اس کے سوا کسی اور راہ کو مت اختیار کرو۔ اللہ ہمارے لیے ان ہدایات پر عمل آسان فرما دے، آمین۔ سورۃ الانعام رکو نمبر 20 آیات 156 تا 166۔ موضوع سیدھا راستہ کیا ہے۔ 20ویں رکوع میں صراط مستقیم کی وضاحت ہے۔ صراط مستقیم ہے خالص دین پر عمل کرنا، یعنی ہر معاملے میں یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ اس کی عملی مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کہ جنہوں نے ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دیا۔ گویا سیدھے راستے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کا ثبوت پیش کریں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ نے ہمیں زمین میں اختیار دیا ہے اور اسی میں ہمارا امتحان بھی ہے۔ اللہ کی بندگی کریں گے تو اس کی شان رحیمی اور غفاری کے مستحق ٹھہریں گے، اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس کے شدید عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اپنے لیے اچھے یا برے انجام کی راہ اختیار کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ نمبر 7 سورۃ الاعراف۔ موضوع تاریخ انسانی کا بیان۔ سورۃ الاعراف رکو نمبر 1 آیات 1 تا 10۔ موضوع روز قیامت فیصلہ نیک اعمال کے وزن پر ہوگا۔ پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے کئی قوموں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا۔ جب تباہی آتی تو وہ اعتراف کرنے لگے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ یہ تو دنیاوی بربادی تھی، اصل عذاب روز قیامت ملے گا۔ اس روز فیصلہ کن شے نیک اعمال کا وزن ہوگا۔ جن کی نیکیاں زیادہ ہوئیں وہ کامیاب ہوں گے، جن کے نیک اعمال کم ہوں گے وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ سورۃ الاعراف رکو نمبر 2 آیات 11 تا 25۔ موضوع ابلیسیت اور آدمیت میں فرق۔ دوسرے رکوع میں قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا۔ واضح کیا گیا کہ ابلیسیت اور آدمیت میں کیا فرق ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم الہی توڑ دیا۔ اپنے جرم پر کسی ندامت کا اظہار نہ کیا بلکہ جرم کے حوالے سے اللہ کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اس کے برعکس حضرت آدم کو اللہ نے بڑائی عطا کی، انہوں نے خود سے نہیں بلکہ ابلیس کے بہکاوے میں آ کر خطا کیا۔ جیسے ہی خطا کا احساس ہوا تو اظہار ندامت کیا اور خطا کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتے ہوئے اللہ سے یوں بخشش مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی اے ہمارے رب، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں۔ سورۃ الاعراف رکو نمبر 3 آیات 26 تا 31۔ موضوع لباس میں تقوی کا اہتمام کرو۔ تیسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے انسانوں کو ایسا لباس دیا ہے جو اس کی ستر پوشی کرتا ہے اور اس کے لیے زیب و زینت بھی بنتا ہے۔ شیطان اور اس کا ٹولہ
چاہتا ہے کہ انسان کو بے حیا اور عریاں کر دے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان لباس میں تقوی کا اہتمام کرے، یعنی مکمل ساتر لباس پہنے جس میں اسراف یا اظہار تکبر نہ ہو۔ اللہ ہر طرح کی بے حیائی سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ سورۃ الاعراف رکو نمبر 4 آیات 32 تا 39۔ موضوع غیر تربیت یافتہ اولاد کی ماں باپ کے خلاف بد دعا۔ چوتھے رکوع میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے جو بھی پاکیزہ رزق اور زیب و زینت کی اشیاء بنائی ہیں وہ ہرگز حرام نہیں۔ حکم یہ ہے کہ انہیں حلال طریقے سے حاصل کیا جائے اور ان سے شریعت کے مطابق استفادہ کیا جائے۔ اس رکوع میں خبردار کیا گیا کہ اگر اولاد کی صحیح دینی تربیت نہ کی تو وہ اولاد جہنم میں جانے کے بعد اللہ سے بد دعا کرے گی کہ ہمارے ماں باپ کو دگنا عذاب دیا جائے، ان کی وجہ سے ہمیں یہ بربادی دیکھنی پڑی۔ اللہ فرمائے گا تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے، اس لیے کہ تم نے بھی اپنے اولاد کی دینی تربیت نہیں کی تھی۔ اللہ ہمیں اپنی اولاد کو دین کی راہ کی طرف مائل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الاعراف رکو نمبر 5 آیات 40 تا 47۔ موضوع جنت تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ 5ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ جو تکبر کی وجہ سے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے وہ جنت میں اللہ کی حمد اس طرح کریں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی کل شکر اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس جنت تک پہنچنے کی ہدایت دی، ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اللہ جواب میں ارشاد فرمائے گا کہ جنت دراصل تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ اسی رکوع میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر تھیں، نہ جنت میں داخل کیے گئے اور نہ جہنم میں گرائے گئے۔ وہ دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما اور جنت میں داخل فرما۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 6 آیات 48 تا 53۔ موضوع آخرت کی تیاری سے غافل نہ ہو۔ چھٹے رکوع میں بیان کیا گیا کہ اصحاب اعراف کی دعا قبول کی جائے گی اور وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اسی رکوع میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جنہوں نے کھیل تماشے کو ہی اپنا دین بنا لیا، وہ آخرت کی تیاری کے لیے کبھی سنجیدہ ہوئے ہی نہیں۔ اب روز قیامت برے انجام کو دیکھ کر اپنی غفلت پر افسوس کریں گے، لیکن اب اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 7 آیات 54 تا 58۔ موضوع دعا کے آداب۔ 7ویں رکوع میں تلقین کی گئی کہ دعا صرف اپنے حقیقی رب یعنی اللہ سے کرو۔ دعا کے آداب یہ ہیں کہ یہ تنہائی میں اور گڑ گڑا کر مانگی جائے، دعا کرتے ہوئے اللہ سے اچھی امیدیں بھی ہوں اور اس کا خوف بھی طاری ہو۔ دعا میں زیادتی نہ کی جائے، یعنی چلا کر نہ مانگا جائے اور نہ ہی ایسی دعا کی جائے جس سے کسی اور کا نقصان ہو۔ اللہ سے بھلائی کا سوال کیا جائے، زمین میں فساد نہ کیا جائے، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اگر ہم اللہ کا حکم پورا نہیں کریں گے تو اللہ بھی ہماری دعا پوری نہیں کرے گا۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 8 آیات 59 تا 64۔ موضوع قوم نوح علیہ السلام کی روش اور انجام۔ 8ویں رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ انہوں نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، قوم کے سرداروں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور حضرت نوح علیہ السلام پر گمراہ ہونے کا بہتان بھی لگایا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچا لیا اور جھٹلانے والوں کو ایک طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 9 آیات 65 تا 72۔ موضوع قوم ہود علیہ السلام کی بربادی۔ 9ویں رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کی داستان بیان ہوئی ہے۔ سرداران قوم نے ان کی دعوت توحید کو جھٹلایا اور انہیں جھوٹا اور احمق قرار دینے کی گستاخی بھی کی۔ اللہ نے ان بدبختوں کو برباد کر دیا اور اپنی رحمت سے حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچا لیا۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 10 آیات 73 تا 84۔ موضوع قوم صالح اور قوم لوط علیہ السلام کا
انجام۔ 10ویں رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش کا ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دی اور نشانی کے طور پر اللہ کے حکم سے ایک زندہ اونٹنی پہاڑ سے برآمد کر دی۔ قوم کے متکبر سرداروں نے نہ صرف ان کی تعلیمات کو جھٹلایا بلکہ اہل ایمان کو بھی ایمان کی راہ اختیار کرنے سے روکا، پھر معجزے کے ذریعے برآمد ہونے والے اونٹنی کو مار دیا۔ اللہ نے زلزلے کے ذریعے قوم کو تہس و نہس کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو ہم جنس پرستی کی خباثت سے روکنے کی کوشش کی۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا ناپاک منصوبہ بنایا۔ اللہ نے پتھروں کی بارش کے ذریعے اس بے حیا قوم کا کام تمام کر دیا۔ خلاصہ مضامین قرآن۔ ڈسکلیمر: یہ قرآن مجید کا رکوع کے حساب سے خلاصہ قرآن صرف اور صرف قرآن مجید کے آفاقی پیغام کو گھر گھر عام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر اس میں کہیں کوئی غلطی اور کوتاہی رہ گئی ہو تو 0328374152 پر رابطہ کر کے آگاہ کریں۔ کسی بات کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے بغیر کسی تحقیق کے کسی اور تک پہنچا دی جائے، اس لیے پیش کی جانے والی مواد پر عمل اور یقین کرنے سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کریں۔ شکریہ۔